بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد. جاوید لطیف صاحب قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن کے چیئرمین ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جلد پاکستان واپس آ رہے ہیں، اور ایاز صادق صاحب نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، وہ خود ان کو اپنے ساتھ لے کے آؤں گا، جبکہ حکومت کہتی ہے کہ وہاں سے اگر نہیں آئیں گے تو ہم ان کو لے کے آئیں گے. یہ فواد چودھری صاحب کا بیان ہے. دوسرا ہمارا جو آج موضوع رہے گا وہ یہ ہے کہ قومی سلامتی پالیسی. یہ بڑا اہم موضوع ہے. تقریباً پاکستان بننے کے بعد آج تک اس پالیسی جو بننی چاہیے تھی نہیں بن سکی، اور اس کو وفاقی کابینہ نے پاس کر دیا، اور جب وہ قومی اسمبلی میں جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اس کا جو ریڈیس ہے تمام محکموں کی کارکردگی، ان کی ضروریات، ان کی مانیٹرنگ اور گائیڈ لائن کے طور پر یہ کام کرے گی. اس میں ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، اور فوڈ سیکیورٹی خاص طور پر پوری دنیا میں یہ باقاعدہ طور پر پالیسی بنائی جاتی ہے، لیکن افسوس کہ یہاں نہیں بنائی دے رہا ہے. درست ہے. اور منی بجٹ اور اسٹیٹ بینک کی خود مختاری بھی حکومت کرنے جا رہی ہے. یاسین اقبال صاحب کا بیان ہے کہ اسمبلی میں اب خفیہ ووٹنگ نہیں، اوپن ووٹنگ ہونی چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ IMF کے ساتھ کون ہے. تو یہ ہمارے موضوع رہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مارشل انور محمود خان صاحب، ویلکم ٹو دا شو، اور ضمیر افاقی صاحب اور کرنل اسد محمود صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر لائن پر موجود رہیں گے. اور ڈاکٹر قیس اسلم صاحب بھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے. وہ بتائیں گے کہ وہ ماہر معاشیات ہیں کہ اسٹیٹ بینک اور منی بجٹ ہوتا کیا ہے. یہ مارشل صاحب، میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. پچھلا ہفتہ تو بڑی اس پر میڈیا نے بات کی، آج بھی میں دیکھ رہا تھا سارے چینل اسی پر لگے ہوئے تھے. یہ کیوں یہ نیریٹو کو اس طرح ایکسیس کیا گیا ہے؟ کچھ اس پر روشنی ڈالیے تاکہ بات کا آغاز کر سکیں. جی، آپ کا سوال بہت لوڈڈ ہے. دیکھیے، ایک بندہ جو ڈکلیئر ہو چکا ہے، نہ صادق ہے نہ امین ہے، اور آفس ہولڈر بھی نہیں ہو سکتا جب تک ہے، اور یہ لائف ٹائم ہے. اب یہ بعض لوگوں کا ایک یہ بھی ہے کہ جی کسی کو لائف ٹائم سزا نہیں دینی چاہیے. میں اس سے اگری کرتا ہوں، مگر حصہ بقدر جسہ والی بات ہوتی ہے. اگر ایک شخص جا رہا ہے بیچارہ سڑک پہ، اس سے ٹھوکر لگ گئی چھابڑی والے کی، گر گئی، تو وہ غلطی ہوگی، معافی تابی تلافی تھوڑا سا کر کے دے دیا. اب وہ روز گزرے، وہ چھابی واڑی کو ہر روز ٹھوکر مارے گرا دے، تو اس کو تو پھر سڑک سے جانا نہیں چاہیے. ابھی ایک چھابڑی والے کے ساتھ ہے. جب آپ نے ایک نیوکلیر پار 22 کروڑ عوام سے زیادہ کی آبادی کا ملک، اس کی باغ دوڑ آپ ایک اس شخص کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں، نہ صادق ہے نہ امین ہے، اور اس کے پاس ڈکلیئرڈ ہے کہ جی تا حیات نااہل ہے. نہیں، وہ تو پاکستان میں باقاعدہ بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کورٹ میں جا رہی ہیں. میں اپنے پوائنٹ پہ بھی ہوں. آپ کا کیا مطلب ہے؟ اگر بائی دا وے آج کے اگر آپ اخبار پڑھیں تو ایک صاحب ہیں، انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہاں یہ میں نے قتل کیا ہے. ہماری عدالت تو اس کو چھوڑتی ہے کہ یہ، اور کہا کیا ہے کہ حالانکہ یہ اپنی خود بزبان خود یہ مان رہا ہے کہ میں نے قتل کیا، مگر یہ ایویڈنس ہماری نظر میں کافی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. یاد رکھیے. دوسری میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک صاحب ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، ڈرنک ہیں، راستے میں پولیس مین کھڑا ٹریفک کنٹرول کر رہا ہے، وہ اس کو رونتے چلے جاتے ہیں. اس کی ایویڈنس وٹنسز بھی ہیں، مگر اس سے زیادہ کیمرہ بھی ہے. اب چونکہ ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، وہ کیمروں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جی کیمرے کا ایویڈنس ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں، جو آپ نے مجھے آرگومنٹ دیا ہے کہ آپ جس کے ساتھ سٹک رہیں گے. ایک چیز ہوتی ہے عدل، ایک چیز ہوتا ہے انصاف. وہ ہے جو نظر بھی آنا چاہیے اور جو کریڈیبل بھی ہو. اب دنیا کی پچھلے دنوں مشہور خبر تھی، نہیں، میاں نواز شریف صاحب کا نیریٹو اسٹیبلش کرنے کو ساتھ ساتھ چلتے ہیں. آپ نے بار کی بات کی ہے، رانا شمیم کا بیان، اور پھر یہ ہے کہ صاحب کا چیف جج جو تھے وہ گلگت بلتستان، ان کا کورٹ میں کیس چل رہا ہے، صاحب جوڈس ہے. یہ ساری چیزیں چل تو رہی ہیں. جی، اب آپ نے ایک ان جج صاحب کی بات کی جن کے اوپر الزام در الزام ہے، اور آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے، ایڈوکیٹ جنرل آف پاکستان کیا فرماتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے گواہ بن جاؤ، معافی والے، تاکہ آپ اس ڈاکٹر قیس صاحب آ رہے ہیں. ڈاکٹر قیس صاحب پہنچ گئے ہیں تو ان کی طرف جاتے ہیں. جی پلیز بات کریں. سوری، کہاں تھے ہم؟
یہی ہے کہ اگر گلگت بلتستان کے جو سابقہ چیف جج تھے ان کا بھی جو عدالت میں صاحب جوڈس کیا تھا، یہ میں نے سوال کیا تھا کہ انہوں نے بھی کہا کہ مجھے کہا گیا سزا دو، اگر وہ نیریٹو اسٹیبلش ہوتا ہے وہاں کیا فیصلہ آتا ہے، تو پھر ساری چیزیں مل تو رہی ہیں کہ میاں نواز شریف واپس آ سکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں چل سیدھا وزیر اعظم بنیں گے. تو اگر عدالت بھی چھوڑ دیتی ہے، عوام ووٹ دیتے ہیں تو بن جائیں گے. کیا کمال کی بات آپ نے کہی ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ مجھے یہ بتائیے، یہ وہ جج صاحب ہیں جو پہلے بیسیکلی یہ ہیں ساہیوال کے، حیدرآباد کراچی بھیجا گیا ان کو، جی جی ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا کہ جی یہ قابل نہیں ہے. صحیح ہے. ہیرا پھیری تھی، عمر کی بھی ہیرا پھیری تھی، قابلیت کی بھی ہیرا پھیری تھی. ان کو اٹھا کے انہوں نے گلگت بلتستان بھیج دیا. وہاں سے بھی بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. پھر ان کو ایک یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنا دیا گیا، اور جس کی تنخواہ ایسٹرونومیکل ہے، اور سال میں شاید یہ 5-6 دن وہاں جاتے ہیں، اور ابھی وہاں نہیں تھے. اب یہ کسی کے آسمان سے من و سلوا ہی گر رہا ہے نا یہ. اب ان صاحب کی اور ان کو لگایا کس نے ان تمام امپورٹنٹ وجوہات کے اوپر، امپورٹنٹ لوکیشنز کے اوپر. تو پے بیک ٹائم پہ تو آتا ہے نا کہیں نہ کہیں. اور جو اٹارنی جنرل نے بات کی تھی کہ بھئی وہ اپنی جگہ ہے، مگر آپ اپنے اسکن بچانے کے لیے اپنے آپ آنا چاہتے تو آج اس میں کیا پرابلم ہے؟ آنا چاہتے کیا پرابلم ہے؟ گورنمنٹ کہتے ہم لے کے آئیں گے. نہیں، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ نواز شریف صاحب کی. میں آپ سے آپ ہاتھ رکھے کہ وہ آنا چاہتے ہیں، آپ مجھے بتائیے. اب مجھے تو نہیں پتا. تو آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے کی بات ہے، سوری، آپ کو بھی پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں اور مجھے بھی پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. مگر بات یہ ہے کہ جب یہاں آوے کا آوا ہی بگڑا ہو تو ہم ایک لا حاصل گفتگو اس معاملے میں. دیکھیے، ایک شخص جس کو 4 ہفتے کے لیے اس حکومت کی جو گڈ گورننس ہے اس کا کو دیکھتے ہوئے جو کے پی کے میں واقعہ ہوا ہے، ان کی شکست ہوئی ہے. پنجاب میں اگر میاں نواز شریف آتے ہیں، ایئرپورٹ پر آتے ہیں تو ہجوم بہت زیادہ، جس طرح ان کی فالوئنگ ہے، آتے ہیں تو کہا تو پلٹ جائے گی. دیکھیے، آپ نے 2 بہت امپورٹنٹ چیزوں کو اجاگر کیا ہے، آپ کا شکریہ. اس حکومت کی گڈ گورننس نہیں ہے، اس حکومت کی بیڈ گورننس ہے. اس لیے جو چیزیں آبویسلی ہونی چاہیے وہ کیوں نہیں ہو رہی ہیں. آپ لا اینڈ آرڈر، ابھی آپ ٹریفک کا حساب دیکھ لیجئے، دور نہ جائیے. جب پولیس کی ریٹنگ کرتے ہیں تو پتہ نہیں اس کی پوزیشن کہاں آ جاتی ہے. لا اینڈ آرڈر بار اینڈ بینچ کا کمبینیشن ہے. اب دونوں کی جب آپ دیکھیں دنیا میں کرتے ہیں 130 سے 140 پتہ لگا 128 کی یہ پوزیشن آ گئی، یعنی کلوز ٹو ویری باٹم. ہم سے اوپر کون ہے؟ صومالیہ، افغانستان. اب یہ کوئی خوشی ہونے والی مقام تو نہیں ہے. اور مائنڈ یو، ہم دنیا کی ٹاپ 10 نیشنز میں ہیں. پاپولیشن آگے، اکانومی میں ٹاپ 30-40 میں آتے ہیں. آرم فورسز آپ کی ون آف دی بیسٹ. نیوکلیر پاور، 5-6 نیوکلیر پاورز آن دی پلانٹ ان میں ہیں. اگر وہاں بیڈ گورننس ہے تو پھر بشیر مارشل صاحب، ڈاکٹر قیاس اسلم صاحب آئے ہوئے ہیں تو ان کو ذرا کیونکہ بیٹھ جائیں گے وہ. ہماری تو ناظرین، ڈاکٹر صاحب آئے، ہم اسی موضوع کو آگے لے کے چلتے ہیں. آفٹر شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے گا. آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. اور ضمیر افاقی صاحب، سوال آپ کے سامنے تھے، مارشل صاحب نے ان کے جوابات دیے کہ میاں نواز شریف صاحب کا شور پچھلے ہفتے آپ سنتے رہے اور ٹی وی چینل پر بڑی اپنے طور پر یعنی پوائنٹ آف ویو دیتے رہے. مسلم لیگ نون ان کے ویلکم کی تیاریاں کرتی رہی اور بار کونسلیں اور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں ریٹیں دائر کر رہی ہیں کہ وہ آ رہے ہیں. لیکن وہاں سے پتہ چلا کہ ان کے ویزے کی مدت ختم ہو چکی ہے. اب حکومت نے ایک طنزاً کہا ہے کہ نہیں، وہ نہیں آ رہے، ہم ان کو لا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اس کے ابھی کوئی واضح خد و خال سامنے نہیں آئے کہ وہ کیسے آتے ہیں، کس طرح لائے جاتے ہیں. بہرحال کیونکہ ابھی اس وقت سارا جو چل رہا ہے وہ حکومت کی جو ناقص حکمت عملی ہے، بیڈ گورننس ہے، اس سارے پہ دونوں ہی فریقین جو ہے، کیونکہ اس وقت اپوزیشن بھی جو ہے نا حکومت کا ہی کردار ادا کر رہی ہے. اگر اپوزیشن اچھی ہوتی تو ہمارے جو قومی مسائل ہیں اس کے اوپر بات کر رہی ہوتی. ان کے پاس بھی کچھ بات کرنے کے لیے نہیں ہے، حکومت کے پاس بھی کچھ نہیں. ایک ایشو ہے، اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے اور اسی کے اوپر بلا وجہ تو نہیں ہے. کے پی کے میں باقاعدہ طور پر ویکیوم پیدا ہوا ہے. اور پنجاب میں زرداری صاحب کہتے ہیں میں نے ٹینٹ لگا رہا ہوں، تو ظاہر ہے پھر وہاں ان کو زرداری صاحب یہاں پاکستان میں موجود ہیں
بلاول صاحب یہاں پاکستان میں موجود ہیں، اگر وہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات ویلڈ اس لیے ہے کہ وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میاں صاحب بات کرتے ہیں تو میاں صاحب ابھی یہ سمجھ لیں کہ ایک اس سے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی سٹنٹ ہے جس سے ہم نے معاشرے میں ایک ابھار پیدا کیا ہے ایک ڈسکشن کا. ہمارے سارے چینلز جو ہیں آپ دیکھیں اس وقت باہر نکلیں کس طرح کے مسائل ہیں. آپ روڈ پہ چلے جائیں, آج بھی شو کے علاوہ آج سارا دن چینل یہی چلتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ باہر دوسرے آپ سرحدوں پہ چلے جائیں, وہاں تناؤ ہے, وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے, ملک کی اتنی دگرگوں صورتحال ہے. وہ سارے کے سارے جو ایشو ہیں جنہیں ڈسکس ہونا چاہیے ان پروگراموں میں, شام کے پروگراموں میں, وہ سارے کے سارے پسے پش چلے جاتے ہیں. پتہ چلتا ہے جی اپنا وہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, نواز شریف صاحب نہ ہوئے نوری نعت ہو گیا جو ادھر سے آ رہا ہے, اور سارے جو لوگ ہیں اس کے اوپر بات کیے جا رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے سر کہ ہمیں اپنے جینوئن مسائل جو ہیں اگر آنا ہے, انہوں نے آئے, ایک بڑی پارٹی ہے پاکستان کی, تیسری بڑی یہ تو نہیں کہ ان کی جو اپنی پارٹی ہے جی, وہ جب انہیں پتہ چلے کہ انہوں نے مستقل ہی رہنا ہے تو ان پارٹی میں بھی انریسٹ پیدا ہو کے وہ بکھر بھی سکتی ہے, کئی گروپ بھی بن سکتے ہیں. اس کو اکٹھا کرنے کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے. نہیں دیکھیں 3 سال ہو گئے انہیں باہر تقریباً گئے ہوئے. پارٹی کے اندر کوئی رفٹ ایسی جو ہے نا اس طرح سے نہیں ہے جیسے نظر آ رہی ہے, بتائی جا رہی ہے. میاں شہباز شریف صاحب کو کہتے ہیں, میاں شہباز شریف صاحب جو ہے نا ان کے بارے میں سب کو پتا ہے, بھائی کے بغیر وہ بھی کوئی بات کر نہیں سکتے. اور ان کا آپس میں ظاہر ہے ان کا خاندانی جو معاملہ ہے وہ بھی اتنا مضبوط ہے کہ اس میں وہاں پہ کوئی رفٹ نظر نہیں آتی. یہ بھی ہم سیاسی طور پر اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا بنایا جا رہا ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب ایک دھیمے مزاج کے اور مفاہمتی پالیسی کے اوپر چلتے ہیں. میاں صاحب کا, میاں نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے جسے پروموٹ کیا گیا پچھلے 2-3 سال وہ کہتے ہیں, وہ اسے ہم مزاحمتی کہہ سکتے ہیں. زرداری یعنی اس سے پہلے جی چارٹر آف ڈیموکریسی بنا بڑی لڑائیوں کے بعد, جی, تو پھر الیکشن ملک میں ہوئے تو اس کے بعد یعنی گھسیٹنے کی باتیں ہوتی رہی تھیں. پھر وہ کس طرح وہ آپ کہہ سکتے ہیں مفاہمتی پالیسی سے مراد یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ مفاہمتی پالیسی جو ہے وہ پولیٹیکل فورسز سے ہو. وہ دوسرے جو گروپ ہیں, دوسرے طاقتور گروپ جو ہیں ان کے ساتھ بھی مفاہمتی پالیسی ہوگی تو پھر ہی آگے چل سکتے ہیں نا. تو یہ سارے کچھ نہ کچھ بٹوین دا یعنی لائن جو ہے نا کچھ نہ کچھ اندر کھاتے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جو باہر نکلتی ہیں اور پھر اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے یہاں سارے جو گروپ ہیں وہ کس کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں, حکومت کو بھی تھوڑا سا تھریڈ چاہیے ہوتا ہے اس کو. چلو آج کی موضوع پر ڈاکٹر یعنی قیاس اسلم صاحب تشریف رکھتے ہیں, ماہر سے پوچھتے ہیں کہ جو منی بجٹ ہے اور اسٹیٹ بینک کی خود مختاری ہے, دیکھیں قوم کنفیوژن میں ڈاکٹر صاحب. اب عام بندہ تو سمجھتا نہیں ہے کہ ملک کا بجٹ کیا ہے, ڈیفیسٹ فائنانسنگ کیا ہے, سرکولر ڈیٹ کیا ہے, اور تجارتی خسارہ کیا ہے, جی ڈی پی کیا ہے. یہ ٹیکنیکل لفظوں میں الجھا کے رکھ دیا. لوگ کہتے ہیں اس وقت روٹی کتنے کی, آٹا کتنے کا, چینی کتنے کی. یہ کیا کہتے ہیں, یہ منی بجٹ کو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو ہم ری ایڈجسٹمنٹ کے طور پر لے رہے ہیں. 350 جو بلین روپیہ ہے وہ ہم جو سبسڈی دی ہے وہ ہم واپس لے رہے ہیں, ہم کچھ نہیں کر رہے. کیا کہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو میں آپ کی پہلی گفتگو تھی اس میں صرف اتنا ایڈ کر دوں کہ اگر نواز شریف صاحب کو لا کے پھر سے یہاں پرائم منسٹر بنا دیا جائے گا تو پھر ہم ایک بنانا اسٹیٹ ہے, پھر ہم ایک وائبل نیوکلیئر پاور نہیں, 5th لارجسٹ پاپولیشن اور ایک وائبل اکنامک پاور نہیں ہے. اسی کے اندر جب آپ منی بجٹ کی بات کرتے ہیں, پچھلی گورنمنٹس بھی لاتی رہی ہیں, ری ایڈجسٹمنٹس ہوتی رہی ہیں, مگر ایسی ری ایڈجسٹمنٹ جس میں قوم کی جیب سے جو کچھ بچا ہے وہ بھی نکال لیا جائے, وہ شاید منظور نہیں ہونا چاہیے. ایسا منی بجٹ جو آپ کی ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو کاٹ کے, حالانکہ یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کنسٹرکشن کی پرائس اتنی بڑھ گئی ہے کہ جو گورنمنٹ نے ڈیولپمنٹ کرنی تھی وہ اب اس کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے. سیمنٹ اور سریا بہت مہنگا. جی, اس لیے منی بجٹ میں جو ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ اکانومی کو دیکھ کے ہونی چاہیے, نہ کہ ریونیو کو دیکھ کے ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ اس وقت جو مسائل ہیں اس میں میرا یہ خیال ہے کہ چھوٹے بزنسز ڈالر اس وقت کما سکتے ہیں جب ان کو ایکسپورٹیبل بنا دیا جائے, اور وہ ایکسپورٹیبل اس وقت ہو سکتے ہیں جب ان پہ سے انڈائریکٹ ٹیکسز ختم کر دیا جائے. کمپیٹیٹر رہیں. اگر یہ نہیں ہوگا اور نئے انڈائریکٹ ٹیکسز لگیں گے تو پھر حکومتیں اپنا گھر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کے ساتھ ایک حکومت بھی فریق ہے جو اپنا گھر چلانا کہتے ہیں کہ سبسڈی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ریٹیل پرائس پر چیز بک رہی ہے اس سے ہم سبسڈی واپس لے رہے ہیں. اس بات تو ہے ہی نہیں. سبسڈی کئی دفعہ ہوتی ہے کہ آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں,
ایکسپورٹ پر سبسڈی حکومت دے رہی ہے. مطلب بجلی ہے, جب آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی طرف جاتے ہیں تو وہاں سبسڈی دے رہی ہے, جو فرٹیلائزر کمپنی ان کو دے رہی ہے, بڑے ہیوی یعنی کہ جو ملز ہیں ان کو دے رہی ہے. تو وہ ان کا ماننا کہ ادھر سے ہم اس کو کٹ کر رہے ہیں, عام آدمی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ ذرا بتائیے کہ دھوکہ ہے یا صحیح ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر انٹرنیشنل اکنامک فورسز نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کے جو بزنسز چل رہے ہیں وہ بھی نہیں چلیں گے اور اس کی جگہ انٹرنیشنل ملٹی نیشنلز آ جائیں گے, تو وہ ایک الگ کہانی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم سبسڈیز کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کے جج اور آپ کے وزیر اور آپ کے بیوروکریٹس کو مفت گاڑیاں, مفت گھر اور مفت تیل نہیں ملے گا, وہ تو ملے گا. تو یہ بڑی مزیدار بات ہے نا کہ جو حکومت کا حصہ نہیں ہے ان کی سبسڈیز تو لے لی جائے گی واپس, اور جو حکومت کا حصہ ہے جو مرضی کر لو. تو یہاں IMF کا قوت کیوں نہیں چلتی, بس باقی قوم پہ ہی چلتی ہے. پوری ہم بھی 22ویں دفعہ تو قرض لے چکے ہیں IMF سے, نیا کام تو ہے نہیں. مجھے بتائیے IMF کا مطلب کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ, جی جو بندہ قرض دیتا ہے وہ یہ تو سمجھتا ہے نا کہ کہاں کہاں لوپ ہول ہے. نہیں, ایک منٹ, اچھا وہ بینک نہیں ہے, وہ فنڈ ہے. فنڈ کا مطلب ہے آپ کے پیسے بھی اس میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ اپنے پیسے مانگ رہے ہیں. صرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت نیو کلاسیکل پالیسی ہے, نیو لبرلزم پالیسی ہے, آپ وہ چلائیں گے تو ہم آپ کو ری شیڈیول کریں گے, آپ کے پرابلمز کو, آپ کے بیلنس آف پیمنٹس کو. ہم جو ہے وہ جو پرانی کینزین پالیسیز چل رہی ہیں اس کے اوپر ہم ری شیڈیول نہیں کریں گے. ان دی کانٹیکسٹ سوال IMF کا نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ اس کی گارنٹیوں سے آپ کو ورلڈ بینک کے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے اور انٹرنیشنل فائنانس انسٹیٹیوشن سے قرضے ملنے ہیں. میرا سوال اور ہے, میرا سوال یہ ہے کہ کیا گھر سے پیسے نہیں جنریٹ ہو سکتے جہاں پانی بھی ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے مجھے بتائیے. جب وہ کہتے ہیں کہ آپ سارے جو تاجران ہیں وہ سارے ٹیکس دیں, اور پھر یہ ہے کہ ایسی سسٹم کیا جائے کہ جو مطلب ریٹیل پرائس جا رہی ہے وہ گورنمنٹ کو ٹیکس جائے, ہڑتال کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اسلام آباد پر جلگار کر دیتے ہیں. آج کمپٹیشن کرا دیں آپ, جس کو پرائم منسٹر صاحب مافیا کہتے ہیں, اس پہ ہمت لائیں کہ چینی ہو یا تیل ہو یا یہ ساری کمپنیوں کا کمپٹیشن یا کرائیں اور بجلی ڈائریکٹ کنزیومر کو ملے. جو ہے آپ خود ہی دیکھیں گے یہ چیزیں سستی ہونی شروع ہو جائیں. کہتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر کو آگے کریں. جی IMF بھی یہی کہہ رہا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آگے جو IPPs کے معاہدے وہ کہاں جائیں گے؟ جو جی تو وہ معاہدے آپ IMF کو کہیں کہ ان معاہدوں کو کینسل کرائیں. ورلڈ بینک جب آپ کو کہتا ہے کہ یہ معاہدے ٹھیک ہیں تو پھر IMF آپ کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ کوئی اور چیز کر دو؟ اگر ایک IPPs کی کوئی بجلی پیدا کرنے والا کارخانہ چل بھی نہیں رہا اور پروڈیوس کر رہا ہے اور آگے کنزیوم بھی نہیں ہو رہی تو بل دے رہا ہے. حکومت کی رٹ کدھر ہے سر؟ بات یہ ہے کہ پھر حکومت جو ہے اپنے آپ سوال اٹھیں گے. آتے ہیں باشد صاحب, ڈاکٹر صاحب کہنے کہ حکومت کی رٹ کہاں ہے. مجھے بتائیے کہ انٹرنیشنل جو کورٹ آف جسٹس ہے اس میں آپ نے ساورن گارنٹی دی ہوئی ہے کہ IPPs کے معاہدے جو ہیں وہ آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی. پچھلے دنوں 60 بلین روپے کیسے مشہور آدمی کو پیمنٹ کی گئی جو بل بند تھی اور دیے گئے. وجہ یہ کہ جب باتیں کرنے والے اور لوگوں کو سمجھائیں تو صحیح کہ کیا کیا جائے. اس وقت ہم جو سابقہ لوگ ہیں وہ ایسی چیزوں میں پھنسا کے چلے گئے ہیں کہ تو دینے پڑیں گے, جس طرح آپ کی میٹرو ہے, اورنج لائن ہے. بتائیے. میں آپ سے ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہم چیزوں کو گڑبڑ نہ کریں. بیڈ گورننس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں, مگر اٹروشس ٹریچرس گورننس جو تھی وہ اس سے پہلے تھی. وہ کس طرح سے تھی؟ یعنی ایک موٹی سی بات ہے, میں اور آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں اور کسی کو بیچ میں ہم ضامن بنا لیتے ہیں. اب اگر ہمارا معاہدہ اچھا یا غلط ہے, ضامن کا کام یہ نہیں ہے کہ اس کو ڈٹرمن کرے, ضامن کا کام یہ جو معاہدہ ہو گیا ہے اس کو کرے. اس لیے ہم IMF کو اس سے باہر رکھتے ہیں کیونکہ ہم اس سے گڑبڑ کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر میں غلط ہوں تو بتائیے. اب معاہدے کیا کیے ہیں اور یہ کس نے, یہ مجھے بتائیے کہ یہ IMF نے آپ سے کہا تھا کہ میں اگر ایک فار جنریٹر یونٹ بناتا ہوں, چاہے میں آپ کو بجلی بیچوں یا نہ بیچوں, ایز لانگ میں آپ مجھے کیپیسٹی پیمنٹ کریں گے. اور یہ ایک جگہ نہیں, دو جگہ نہیں, یہ درجنوں جگہ پہ ہے. اور آپ اس مد میں کتنے پیسے نکال رہے ہیں؟ ملینز بھی نہیں, بلینز. اینڈ ناؤ ابھی تو یہ تھاؤزنڈز آف بلینز میں آپ 2300 بلین جو ہے اس وقت سرکولر ڈیٹ ہے. اب وہی بات میں عرض کر رہا ہوں آپ سے
اس میں گورننس کا ایشو نہیں ہے. یہ وہ IEDs ہیں, امپرووائزڈ ایکسپلوزیو ڈیوائسز, جو سڑک پہ ہم سے پہلے والے ان کے آنے والے چلے گئے ہیں. اب پھٹ رہا ہے آگے پیچھے تو وہ تو پھٹے گا, اس میں ضامن آپ نے رکھا ہے انٹرنیشنل باڈیز کو. اب ہم IMF کی بات کرتے ہیں, یہ IMF بھلا کیا ہے؟ دیکھیے جب ورلڈ وار 2 ختم ہوئی ہے تو ڈومیننس کرنی تھی کنہوں نے؟ جو جنگ جیتے ہیں. جنگ جیتنے والا ایک ملک تھا, امریکہ. وہ اس وقت جب جنگ ختم ہوئی ہے تو دنیا کی 51% اکانومی صرف امریکہ کے پاس تھی ان ٹرمز آف ویلتھ. باقی جس طرح برٹش امپائر گون, جاپان گون, چائنا گون, رشیا گون, یورپ ڈسٹرائڈ, نو جرمنی. امریکہ کے پاس انہوں نے اپنی مرضی کی, ان کی ایک ریاست ہے نیو ہیمپشائر, وہاں پہ انہوں نے کوئی 4-5 انسٹیٹیوشنز کریٹ کیے سوائے اس جگہ کے. یعنی یونائٹڈ نیشنز بھی جو بنی تو سین فرانسسکو میں, اس کو بھی کہتے ہیں برٹن ووڈس انسٹیٹیوٹ, وہ گاؤں کا نام ہے برٹن ووڈس. ان میں سے ایک انسٹیٹیوشن بنا تھا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ. ہے تو اس میں سارے جو ہے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہمارا بھی حصہ اس کے اندر, یہ ہماری GDP کے حساب سے امریکہ 25% GDP کا اس میں رکھا جاتا ہے. امریکہ کا IMF کے اس میں سے 18% ہے, اور باقی جو ہے 78% اور جو بھی میتھمیٹک بن وہ ساری دنیا کا ہے. تو دے ورچولی رائٹ. اس کا صدر ہمیشہ جو ہے نا یہ ورلڈ بینک ان کا ہوگا, IMF کا یورپ کا ہوگا, ایشین بینک کا جاپان کا ہوگا, اور ایشین بینک بہت بعد میں بنا تھا. تو ہم اس میں بڑا کلیئر, اس کی ہر ایک کی چلو وہ تو ایک اور بات ہے نا. پاس ہے. اب یہ ہے کہ مجھے بتائیے کہ یہ ہے جو منی بجٹ آ رہا ہے, وہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آتا رہتا ہے, آنا بھی چاہیے. اب اپوزیشن کہتے ہیں ہم روکیں گے تو ظاہر ہے پاس بھی ہو جائے گا, لیکن تو ہاں دیکھیے بجٹ بیسیکلی ہے کیا؟ یہاں تو روز ہی بجٹ ہوتا ہے, روزانہ تیل بڑھتا ہے, روزانہ چیزیں بڑھتی ہیں. نہیں تو کیا امریکہ میں نہیں ہوتا؟ یہ نہیں, آپ تو روز کی بات کر گورنمنٹ چلانا, آپ کی بات ہے. دیکھیے میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں, ہمارے یہاں 15 دن کے بعد انکریز یا ڈیکریز کر سکتے ہیں یا نہیں کرتے, کئی دفعہ نہیں بھی ہوتی, کئی دفعہ نہیں ہوئی تھی. لیکن یہ تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کو مصیبت میں ڈالنے والی بات ہے. اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ مجھے پتہ ہے. آپ بتائیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اسی پر بات کر لیتے ہیں کہ پٹرول پمپوں کو آپ نے کہا کہ 15 دن کا ہم ریٹ بڑھا سکتے ہیں, بڑھاتے بھی کئی دفعہ ایسا تھوڑا سا کم بھی کرتے ہیں. نہ تو پورا تیل منگوا سکتے ہیں کہ کم ہونا ہے زیادہ ہونا ہے. چھوٹے جو پمپوں والے ہیں تھوڑا 2-2, 4-4 ہزار لیٹر والے, وہ جناب ایک دھکا نہیں سہ سکتے. ایک دم پتہ چلتا ہے جی, وہ نام منگواتے ہیں لوگ, وہاں لائنیں رکھ کے بیٹھے تھے. آپ پہلے بجٹ آتے تھے 6 مہینے ایک تیل کی قیمت بدستور رہتی تھی. آپ ایک بارڈر لائن بنائیں کہ وہ چلتی رہے. آپ کم ہوتا ہے تو خود برداشت کریں, زیادہ تو لوگوں کو ڈالیں. اینکر آپ ہیں, میں آپ کو انٹرپٹ. ہاں بتائیے. ایکچوئل مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ امریکہ میں رہیے, میں نے دیکھا ہے ہر روز تیل کی قیمت بدلتی ہے. یہ مجھے بتائیے کیسے کر سکتے ہیں؟ بڑھتی بھی ہے اور کم بھی ہوتی ہے. میں آگے چلتا ہوں. نہیں یہاں پہ رہیے ایک منٹ, یہ ناظرین کے لیے بڑی ضروری بات ہے. یہ انٹرنیشنل, اب جس کے میں جو مار کھائی جاتی ہے اس کی قیمتیں حکومت ہی ڈٹرمن کرتی, اس کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ ڈٹرمن کرتی ہے. آپ آ کے لے کے جاتے ہیں. ہاں جہاں آپ نے حکومت کو پکڑنا ہے وہاں یہ پکڑیے کہ ان لوگوں کے جو انہوں نے بہت پرکس اینڈ پاورز, ڈاکٹر نے بڑی کمال کی بات کہی تھی ابھی, وہ رکھنا چاہیے کہ جو پرکس ان لوگوں کو دی ہوئی ہیں وہ نہیں استعمال کرتے. ان لوگوں نے گیس اور فیول جب وہ بالکل لو آگے چلتے ہیں, وہ کیوں نہیں. افاقے پر ٹائم بڑا کام ہے نا جی. افاقی صاحب یہ منی بجٹ کی طرف ہم رہتے ہیں. منی بجٹ ظاہر حکومت کی مجبوری ہوتی ہے, اور اسٹیٹ بینک, وہ تو ڈاکٹر صاحب سے ہم پڑھائیں گے, لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا مارشل صاحب نے کہا ہے امریکہ میں روز بڑھتی ہیں. یہاں تو آپ نے دیکھا کہ ایک ٹائم جب کورونا میں آیا تھا تو بالکل 0 پر آ گئی تھی, اور یہاں تو بہت نیچے قیمتیں چلی گئی تھیں. اور پھر یہاں جو مافیا تھے انہوں نے پٹرول کا سٹاک کیا, بعد میں بیچا, جو سستا تھا وہ لوگوں کو تک پہنچا ہی نہیں. وجہ مثالیں تو ہم امریکہ کی دیتے ہیں, لیکن اس طریقے کی ہم سے مینجمنٹ تو نہیں ہماری ہوتی. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. مارشل صاحب جو ہے نا, مسئلہ یہ کہ ہم پاکستان میں ہیں تو ہمیں پاکستان کی بات کرنی چاہیے. یہاں پر جب ایک چیز کی قیمت کسی بھی حوالے سے بڑھتی ہے تو وہ انسان کی قیمت گر جاتی ہے نا. آپ دیکھتے ہیں یہاں ہماری جو صورتحال ہے وہ کیا ہے. منی بجٹ ہو یا کوئی بھی, یہاں پر ہر روز
کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شکل میں کوئی بجٹ آ رہا ہے، ٹھیک، ہر روز قیمتیں بڑھ رہی ہیں. یہ جتنے بھی بجٹ آتے ہیں اس میں ساری چیزیں، ساری باتیں ایک ہی نقطے پہ ختم ہوتی ہیں کہ حکومت کے جو لوگ ہیں، حکومت کے امور چلانے کے لیے ان کو بجٹ میں انہانس کرنا پڑتا ہے، ورنہ وہ شاید اپنا روز کا جو ہے نا وہ جتنا بڑا حجم ہے اس ریاست کا، ان حکومت کے وزیروں کا، مشیروں کا، گاڑیوں کے جو قافلے چلتے ہیں وہ نہیں چل سکتے. اس کا فائدہ عوام کو نہیں ہوتا. عوام، مجھے یہ بتا دیجئے کہ ابھی تک پیٹرول کی قیمتیں عالمی منڈی میں کم ہوئی ہیں، پاکستان میں نہیں ہوئی. سب سے زیادہ اگر فرض کریں ہمیں 30 روپے کا لیٹر پڑ رہا ہے تو اس کے اوپر 70 روپے سے زیادہ ٹیکس ہم ڈالتے ہیں. ماشاء صاحب فرما رہے ہیں اس سے زیادہ ہے ٹیکس، اس سے زیادہ ہے. میں بات کر، آپ کیلکولیشن کر لیں، آپ بجلی فیول کی قیمت لے لیں، لوگوں کے 100 یونٹ کے بل 4-4 ہزار کے اس مرتبہ آئے ہیں. آپ اس کو بنائیں، اس کا کیسا بیٹھے ہوئے تو خیر بدماشی یہ کی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک وہ تو اس میں زیادہ زیادتی یہ بھی ہے کہ آخر مہینے کے آخر میں بل بھیجتے ہیں، وہ کیوں بھیجتے ہیں؟ ہاں جی، آخر میں بھیجتے ہیں اور پھر اس میں ہر مرتبہ 4 روپے 5 روپے یونٹ، اور اس کے ساتھ پھر ٹیکسز بھی بڑھ رہے ہیں. اب گزارش یہ ہے کہ منی بجٹ ہو، قومی معاشی پالیسی ہو، سلامتی کونسل ہو، انہیں حکومت کو، سیاسی حکومتیں کیونکہ وہ اس طرح سے لے نہیں رہی ہوتی جو ان کو کام، کیونکہ ان کی پوزیشن گر رہی ہوتی ہے. انہیں کرنا کیا چاہیے؟ ایک تو جو ان کے میں مطلب اس میں نا شاید آپ محسوس کریں یا برا لگے، آپ کے جو حکومتی محکمے جتنے بھی ہیں یہ کام نہیں کر رہے. ان کا حجم بہت بڑھ چکا ہوا ہے، ان کی مراد بہت بڑھ چکی ہیں. اسی طرح آپ کا جو سیاسی ٹولہ ہے یا دوسرے جتنے بھی گروپ ہیں یا ادارے ہیں، ان کے آپ جا کر دیکھیں سیلری بجٹ کتنے ہیں. یہ سارے کے ساتھ ایک تو آپ کو ان پہ قدغن لگانی پڑے گی یا اس کو کم کرنا پڑے گا. دوسرا جو ہے وہ آپ اگر معاشی طور پہ آپ آگے کیجریوال کی طرح وہ تو بجلی پانی فری دے رہا ہے، وہ کہتے سب. دوسری بات یہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے بڑھے، معاشی طور پہ ترقی ہو، یہ جو قومی پالیسی بنی اس میں بھی معاشی سیکیورٹی کی بات کی گئی. معاشی سیکیورٹی ہو کیسے سکتی؟ آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے کریں، ان کے ساتھ ٹریڈ کریں، جتنے بھی آپ کے ہمسائے ہیں. آپ کوشش کریں کہ جنگ کے فیئر سے باہر نکلیں. آپ امن کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ آپ امن لائیں تاکہ اس وقت ہمیں بھوک مار رہی ہے، ہمیں جنگ نہیں مار رہی. ہمارے ہاں بھوک روزانہ کی بنیاد پہ خودکشیاں ہو رہی ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں؟ اس وقت جو آپ کرائم کا ریشو دیکھیں، اخبارات کو پڑھیں، اس کی بنیادی وجہ وہ یہی ہے. اچھی آپ بات کر رہے مسائل ہیں. اب ہمارے پاس پھر ٹائم پہ آ جاتا جی ہے. پلیز ڈاکٹر صاحب یہ اسٹیٹ بینک کی جو خود مختاری ہے ذرا کوئکلی بتائیے یہ کیا ہے؟ کیونکہ کچھ تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر منسٹری فائنانس کے انڈر ہوتا تھا تو وہ پیسے نکال لیتے تھے. اسحاق ڈار پر ایلیگیشن آج تک موجود ہیں. یہ کیا ان سے انڈیپینڈنس ہے جس سے اپوزیشن لوگوں کو گائیڈ کر رہی ہے یا مس گائیڈ کر رہی ہے؟ اس طرح سمجھائیے ہے کیا؟ دیکھیں دو باتیں ہیں اس سارے کے اندر. جو آرڈیننس آیا تھا ابھی جو پارلیمنٹ میں پیش ہونا ہے وہ مجھے آرڈیننس میں دو باتیں تھی. ایک تو تھا کہ انڈیپینڈنٹلی کام کرے گا، جو ماڈرن اکنامکس ایک بہت اچھی بات تھی کہ وہ اعداد و شمار انڈیپینڈنٹلی فائنانس منسٹری سے دے گا، جس کی وجہ سے فائنانس منسٹری جو ہے اور وہ انڈیپینڈنٹلی مانیٹری پالیسی کے تحت جو ہے اکانومی کو کنٹرول کرے گا. یہ ٹیکس لگائیں گے تو وہ انٹرسٹ ریٹ کم کریں گے، اپوزٹ ٹو ایچ ادر چلے گا. ہمارے یہاں ہے آج بھی یہ ہے کہ دونوں ایک ہی طرف چل رہے ہیں، یہ ٹیکس لگا رہے ہیں، وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا رہے ہیں. دوسرا جو ایشو ہے ملک کے لیے خطرناک ہے، یعنی وہ دوسرا ایشو خطرناک ہے. یہ کوئی خطرناک نہیں ہے، یہ تو بیلنسنگ آؤٹ ہے. دوسرا چیز جو انہوں نے کہا کہ ان کے جو بورڈ آف گورنرز اور گورنر صاحب ہیں ان کو پاکستان کا قانون نہیں پکڑے گا. یہ بہت خطرناک ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی کی وجہ سے تو آپ کو ڈالر 180 کے قریب جا کر پہنچا ہے. ون لائن پلیز. دیکھیے آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال One ون لائنر. ترکی ابھی پچھلے دنوں ان کا لیرا کوئی 50% ڈاؤن ہو گیا اور چڑھا کتنا ہے 30% ود ان اے ویک اٹ ریکورڈ. انہوں نے دے وینٹ نان اسٹینڈرڈ، وہ اپنے طرح سے ہٹ کے انہوں نے انفلیشن، بائی دا وے انفلیشن بڑھتی ہے تو آپ انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھا دیتے ہیں. سب سے بڑی جو کمال کی بات ترکوں نے کی تھی نیشنلزم تھا. وہ لوگ ڈالر لا کے بجائے لیرا جلانے کے ڈالر جلائے. قوم اور ہجوم میں کوئی تو فرق ہوتا ہے. قوم ہے، ہم ہجوم ہیں. انہوں نے کئی دفعہ ایسا کیا. آپ نے سوال کیا ہے تو یہ جواب ہے. بالکل صحیح. اور ہم کو پاکستانی بہت شکریہ پینل کا. ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام سنا اور ہمارے پینل نے مختلف چیزوں پر اپنی رائے دی، مطلب قومی سلامتی پالیسی پر اور پھر منی بجٹ پر، اسٹیٹ بینک پر کی خود مختاری پر بھی. لیکن
اس میں بات چیت کے دوران جو بات عوامی یعنی مطالبہ وہ جو لوگ فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ جب کوئی بھی آدمی کسی محکمے میں کام کرتا ہے، ادارے میں کام کرتا ہے، اسے تنخواہ مہینے کے 2 یا 4 یا 5 تاریخ کو ملتی ہے۔ اب یہ ہے کہ وابڈا جو بل بھیجتا ہے وہ مہینے کے آخر میں بھیجتا ہے، اور اس میں بے ایمانی اور بددیانتی یہ ہے کہ 26-27 تاریخ کو اگر کسی کو بل آتا ہے تو اس میں پاکستان پورے میں کم و بیش 20% آدمی وہ بل جمع نہیں کروا سکتے، اگلے مہینے کرواتے ہیں تو 10% یا کوئی جو ریشو ہے اس پر وہ زیادہ جرمانہ لگتا ہے۔ مجھے بتائیے حکومت یہ عوام کو لوٹنا شروع کر دے تو پھر لوگ کہاں جائیں؟ اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور یہ حکومت جو پی ٹی آئی کی ہے اس کا بڑا دعویٰ ہے یہ کہ یہ وہ عوامی مسائل کو سمجھتی ہے۔ خدا رہا اس بات کو سمجھیں، بجلی کے بلوں کا جو آپ اجرا کرتے ہیں وہ 5-6 تاریخ کو کریں تاکہ لوگوں کو جو سیلری ملتی ہے وہ ادا کر سکیں۔ تو ناظرین یہ ہمارا آج کا پروگرام آپ نے سنا، اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔